الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما بعثہ الی الیمن، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن میں بھیجا، قال، تو فرمایا، کیف تقضی اذا عرض لک کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، فرمایا کہ اے معاذ، جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ قال، حضرت معاذ نے عرض کی، فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی سنت سے، یعنی آپ کی جو سنت ہے، جو حدیثیں ہم نے سنی ہیں، اس کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ، اگر تم اللہ کی رسول کی سنت میں اس مقدمے کا فیصلہ نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ بلکہ حدیث پاک میں سب سے پہلے قرآن کریم کا بیان کیا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن دارمی کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن میں قاضی بنا کر بھیجا تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، کہ اے معاذ، جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوا تو اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اقضی بکتاب اللہ، یا رسول اللہ، میں اللہ کی کتاب قرآن سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تم اللہ کی کتاب میں اس مقدمے کا فیصلہ نہ پاؤ تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی، فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، تو رسول اللہ کی سنت کی روشنی میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ، اگر تم اللہ کے نبی کی سنت میں سے بھی اس کا فیصلہ نہ پا سکو، نہ تمہیں مل سکے، تو پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اجتہد رأیی ولا آلو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے پہلے قرآن میں دیکھوں گا، مجھے اگر قرآن میں اس کا جواب ملا تو قرآن کے ذریعے اس کا فیصلہ کروں گا، قرآن سے نہ ملا تو پھر حدیث پاک کے اندر دیکھوں گا، اس مسئلے کا حل حدیث میں تلاش کروں گا۔ اگر حدیث میں بھی اس مسئلے کا حل مجھے نہ ملا تو پھر میں خود اجتہاد کروں گا، خود رائے قائم کروں گا۔ جو میں نے آپ سے علم سیکھا ہے، جو ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس کی روشنی میں خود اجتہاد کروں گا میں کہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے۔ اس حدیث پاک کے راوی وہ کہتے ہیں فَضَرَبَ رسول اللہ علی صدرہ،
آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ. کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے نمائندے کو ایسی بات کی توفیق بخشی جو رسول کو پسند ہے. اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ کوئی بھی دینی مسئلہ ہو اس کا حل سب سے پہلے ہمیں قرآن میں دیکھنا چاہیے. اگر قرآن میں ہمیں نہ ملے تو پھر آقا کریم کی احادیث میں اسے دیکھنا چاہیے. احادیث میں بھی نہ ملے تو پھر ہمیں صحابہ کرام کے جو اجتہاد ہیں، جو صحابہ نے فیصلے کیے ہیں، ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے. اور اگر اس میں بھی نہ ملے تو پھر امت کے جو بڑے علماء ہیں، مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد دیکھنا چاہیے، انہوں نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے. اس وقت پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی 4 اماموں کو مانتی ہے اور چاروں اماموں کی تقلید کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے پیروی کرنے والے حنفی کہلاتے ہیں. امام شافعی، ان کو فالو کرنے والے شافعی کہلاتے ہیں. امام احمد بن حنبل، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی فقہ کو اختیار کرنے والے وہ حنبلی کہلاتے ہیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقلید کرنے والے وہ مالکی کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ طبقہ وہ ہے غیر مقلدین کا. غیر مقلدین یہ وہ افراد جو کہتے ہیں جناب خود قرآن پڑھو، خود حدیث پڑھو، جو سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کر لو. حالانکہ ساری کی ساری چیزیں قرآن سے ہر ایک کو سمجھ آ جائیں ایسا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. قرآن پڑھنے کے لیے آسان ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے. سمجھنے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں، علماء کے پاس بڑا وقت گزارنا پڑتا ہے، پھر قرآن کی سمجھ آتی ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. فرماتے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْإِخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، فرمایا جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ. امت کے اندر اگر اختلاف دیکھو، لوگوں میں مسائل میں اختلاف دیکھو، عقائد میں اختلاف دیکھو، لوگ دینی طور پر مختلف نظر آئیں، فتنوں کا دور ہو، تو آقا کریم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ بڑے گروہ، بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو. بڑی جماعت کون سی ہے؟ پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں، مسلمانوں میں اکثریت وہ افراد ہیں جن کو ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہماری پہچان ہے. ایک حدیث میں فرمایا اتبعوا بالسواد الاعظم، تم پر بڑی جماعت کی پیروی لازم ہے. ایک طویل حدیث میں یہ بھی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے. آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نجات پانے والا کون ہے؟ 72 تو جہنمی ہوں گے. فرمایا ایک جنتی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا. عرض کی آقا جنتی فرقہ جو نجات پانے والا وہ کون ہوگا؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی پر جو عمل کرنے والے ہوں گے، اسی کی جو پیروی کرنے والے ہوں گے، فرمایا وہی جو ہے وہ جنتی ہے اور وہی نجات پانے والے لوگ ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں میں بیڑیاں لگی تھی. کسی نے پوچھا کہ حضور اس سے مراد کون ہیں؟
تو فرمایا کہ اس سے مراد اہل سنت و جماعت ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہ ٹائٹل کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا ایک ٹائٹل ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، اس فتنوں کے دور میں بد مذہبوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگا لیا ہے، تو اس لیے جو عاشقان رسول ہیں وہ اس بات کو بخوبی دیکھا کریں، ایسے افراد سے بچتے رہا کریں۔ یہ فتنہ پرور لوگ، اولیاء کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اہل بیت کے گستاخ، مزارات اولیاء کو شرک کے اڈے کہنے والے، اگرچہ لوگوں کے سامنے خود کو لوگوں کے سامنے یہ کہتے جناب ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان کی خباثتیں دنیا پر ظاہر ہیں۔ ایسے لوگوں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچایا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، پہلی بات فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور دوسری بات فرمایا نماز قائم کرنا۔ تیسری بات وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی بات وَالْحَجِّ، اور حج کرنا۔ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی ہے۔ صحاح ستہ کی یہ تینوں معتبر کتابیں ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، فرض ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح ایک چھت ستونوں پر، دیواروں پر قائم رہتی ہے، اگر دیواریں نہ ہوں تو چھت گر جائے گی، اسی طرح یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ کسی ایک کو بھی نہ ماننے والا گویا اپنے ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم سے مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم قوموں کے اندر جو ان کے شعار ہیں، جو ان کی پہچان ہے، جو ان کی مذہبی علامتیں ہیں، وہی چیزیں آپ بھی اختیار کریں تو پھر انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ مثلا ہندو ہیں، کشکا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، سندور وغیرہ لگاتے ہیں، ان کی رسمیں مذہبی کچھ ایسی اس طرح کی ہوتی ہیں، غیر مسلموں کی ایسی چیزیں ہیں، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں، ناجائز اور گناہ ہے۔ شراب پینا حرام۔ اگر کوئی، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اگر کوئی شراب کے طریقے پر، جس انداز سے شراب پی جاتی ہے اسی طریقے پر اگر کوئی سادہ پانی بھی پیے گا یہ بھی حرام ہے۔ آج مسلمان غور کر لیں کن کے طریقوں کو فالو کر رہے ہیں، کن کی اداؤں کو اپنا رہے ہیں، کن جیسا لباس پہن رہے ہیں، کن قوموں جیسا اپنا چہرہ رکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر یہ فیشن کے نام پر اتنی زیادہ غلط چیزیں عام ہو چکی ہیں کہ دین و ایمان تک کا لحاظ کرنا لوگ بھول چکے ہیں۔ داڑھی ایک شعار ہے، داڑھی رکھنا آقا کریم کی سنت ہے، واجب ہے، لیکن داڑھی ایک بندہ نہیں رکھتا یہ بھی گناہ گار ہے، لیکن ایک کیسی دلیری ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتا ہے، داڑھی کا تراش خراش کر کے، جس طرح بالوں کے پہلے ایک عجیب انداز سے بال کٹوائے جاتے تھے، اب داڑھیوں کو اس انداز سے کیا جانے لگا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
تم مسلمان ہو، اتنا تو حیا کرو کہ نبی کریم کی سنت کے ساتھ ایسا مذاق، پھر کہتے ہو مجھے نبی پاک سے بڑی محبت ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے، کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسا ہمارا اسلام ہے کہ نبی کریم کی سنت کے ساتھ اس انداز سے مذاق، اور لوگ کچھ کہتے بھی نہیں۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ داڑیاں کٹوانے والے یہ تو چلے جیسے ہی اپنی غیرت کا جنازہ نکالتے ہیں، یہ داڑیاں کاٹنے والے جو نائی ہیں، حمام ہیں، مسلمانوں کے گلی محلوں کے اندر ان کی دکانیں ہیں، ان کو بھی حیا تک نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر کسی کی داڑھیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی کمائی ناجائز، حرام اور گناہ ہے، اور یہ حرام جب بچوں کو کھلائیں گے تو بچے پھر وہی کریں گے جو کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبت بہ۔ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام مجھے کثرت سے نظر آتے ہیں، مجھے کوئی ایک ایسی بات فرمائے جس پر عمل کروں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ارشاد فرمایا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ بس ایک کام ایسا کر لو، جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، یقیناً گالی گلوچ سے بچی رہے گی، غیبتوں سے بچی رہے گی، وہ زبان برے بولنے سے بچی رہے گی، لوگوں کا دل دکھانے سے بچی رہے گی۔ تو ایک عمل اگر ہم اختیار کر لیں، اپنی زبان سے اچھا بولیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھا بولے یا خاموش رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ترمذی اور شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو رب کے بھی قریب کرتا ہے، اللہ کے حبیب کے بھی قریب کرتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں، ہر نماز کے بعد کم از کم 20-25 بار 50 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی محمد، جو بھی درود آسان لگے پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ برکتیں پائیں گے۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا، اور اسے ہر غم سے آزاد کر دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں آ سکتا۔ استغفار، استغفر اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام تعلیم امت کے لیے ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس کی عادت بنائیے، روزانہ کچھ نہ کچھ استغفار کرنے کی عادت بنائیے، دل بھی روشن ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو آج کل ہم معاشی بدحالی کا، تنگی کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔
اللہ رزق کے اتنے دروازے کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ ارشاد فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ باپ راضی تو رب راضی، باپ ناراض تو رب ناراض۔ ماؤں کا مقام یقیناً بڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ باپ کا مقام کچھ بھی نہیں۔ ماں کو جو بھی مقام ملا ہے باپ کی وجہ سے ملا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے بچوں کی جنت ہے، لیکن یہ جنت قدموں میں تبھی آئی جب یہ ہمارے باپ کی بیوی بنی۔ ماں کے لیے، ہمارے لیے ہماری ماں کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن اس ماں کے لیے اس کے ماں باپ سے زیادہ اس کے شوہر کا مقام ہے۔ باپ کو راضی رکھا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 3 بندوں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ ایک جب بندہ سفر میں دعا کرتا ہے، دوسرا جب مظلوم کسی پر ظلم ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اور تیسرا باپ جب بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے۔ ابا جی سے دعا لیا کریں، صرف مزارات پر جا کر، صرف امام صاحب کے پاس آ کر، صرف پیر صاحب کے پاس جا کر، صرف دوسروں سے دعا کروانے کی بجائے ماں باپ سے بھی دعا کروایا کریں۔ کبھی ابا جی کے بھی قدموں میں بیٹھا کریں، ان کے بھی پاؤں دبا کر ان سے بھی کہا کریں ابا جی دعا کریں میرے لیے۔ کبھی ان کو دیکھ کر اللہ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ ایسے کام کریں کہ باپ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے دعا کرے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو آپ کی ضرورت ان کو زیادہ ہوتی ہے، یہ اسی لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ بیٹا دے بیٹا دے۔ یہ بیٹا جوان ہو کر کسی دوسرے گھر میں چلا جائے، بوڑھا باپ بوڑھی ماں گھر کے اندر اسی طرح پریشانی میں، بیماری میں، ٹینشن میں وقت گزاریں، کیا فائدہ ایسی اولاد کا۔ اور ایسے میرے نمازی بھائی، ان کو بھی تھوڑی دعوت فکر دوں گا۔ رات بھی میں نے عرض کیا تھا، جو خاص طور پر کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں بیٹا ہو جائے بیٹا ہو جائے، میں کہتا ہوں بیٹا لے کر تم نے کرنا کیا ہے؟ بیٹی ہوگی اس کو بھی تم نے رخصتی کر دینی ہے، اس کو بھی جوان کر کے اگلے گھر بھیجنا ہے، بیٹے کو بھی جوان کر کے تم نے اگلے گھر بھیجنا ہے۔ تم نے کون سا بیٹا اپنے پاس رکھنا ہے جو بیٹے کی دعائیں مانگتے ہو؟ کیوں بیٹا لے کر کرنا کیا ہے؟ نام روشن ہوگا تو نام بچوں سے نہیں روشن ہوتا، نام اپنے کارناموں سے روشن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نام انسان کے اپنے کارناموں سے روشن ہوتا ہے، اولاد سے نام روشن نہیں ہوتے، باقی نام اولاد سے نہیں رہتے۔ آج جو ہمارے بزرگوں کے نام داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ ان کی اولاد کون سی ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن بزرگوں کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ تو خود ایسے بنے کہ آپ کے نام زندہ رہیں، اولاد کی وجہ سے نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جوان اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کی ماں کی خدمت کرے۔ یہ نہیں شادی کے بعد باپ کا بھی ذہن ہوتا ہے، ماں کا بھی ذہن ہوتا ہے، شادی کے بعد اس کو رخصت کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا بھاری لگ رہا ہو، آپ یہی تو کرتے ہیں جو کرنے والے ہیں، بیٹے کی شادی وہیں پر کرتے ہیں جہاں پر جو بہو ہے وہ سامان اور گھر لے کر آئے۔ یہی تو لالچ ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کی بھی شادی اسی طرح ہوئی تھی اور آپ کے پیچھے بھی شادی اسی طرح ہوئی تھی۔ یہ رسم ہے، یہ چلانی ہے، اس کے بغیر تو پتہ نہیں زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس زنجیر کو توڑنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا اسلام یہ ہماری تربیت نہیں کرتا، ہمارا اسلام تربیت یہ کرتا ہے کہ بچے کو خودداری سکھائیے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالیے کہ بیٹا جب لڑکی شادی ہو کر تمہارے گھر میں آئے گی، سامان لانا لڑکی کی ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو گھر دینا، اس کو کپڑے دینا، اس کو کھانے پینے کا سامان لا کر دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ لیکن ہم شروع سے ہی بچے کو ذہن یہ دیتے ہیں کہ بیٹا
رشتہ ایسی جگہ کرنا ہے جہاں وہ سامان بھی لے کر آئے، گھر بھی لے کر آئے، ماں باپ کو وہ بھی چھوڑے، ہم بھی تمہیں رخصتی کریں گے، ہم تمہاری بھی رخصتی کریں گے۔ تو جو بچہ اس تربیت کے ساتھ جوان ہوگا وہ بوڑھے ماں باپ کو کیوں سنبھالے گا؟ پھر ماں باپ آ کر روتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دیں، کبھی کہتے ہیں جی بچہ نافرمان ہے۔ تو بچہ نافرمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بچے کو خودداری سکھائیے، اسلام سکھائیے، دین سکھائیے، دین کی باتیں بچے کو سکھائیے تاکہ آپ کے بڑھاپے کا یہ سہارا بنے۔ انشاءاللہ جب آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، آپ کی جو یہ والی عمر ہوگی یہ انشاءاللہ اچھی گزرے گی، اور کل یہ بچہ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم اور تربیت دے گا۔ اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔